کیا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گاڑی خریدتے وقت سب سے بڑی غلطی جو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اب کیونکہ آپ کہتی ہیں میں ڈسکشن میں رہی ہوں، تو ڈسکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ گاڑی خرید رہا ہے لیکن یہ غلطی یہ کر رہا ہے، اور آپ کہیں کہ میں اسے روک دوں اسے، وہ کون سی غلطی ہے؟ اچھا، آج کل جتنا انفلکس ہو گیا ہے نا چائنیز ٹیکنالوجی کا، چائنیز گاڑیوں کا پاکستان کے اندر، اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس گاڑی کے بارے میں بات کروں اور کس کو چھوڑوں. میں رات کو سو کے اٹھتی ہوں تو اگلے دن میرا ویلاگ ریڈی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے ایک نیا ویریئنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر لانچ ہو گیا. پتہ چلے ہم پوڈ کاسٹ ختم کریں اور نئی گاڑی. اور آج مذاق کے علاوہ میری 3 گاڑیوں کے جو ہے وہ میں نے کرنے بھی تھے، لیکن وچ از ایکچولی ویری گڈ تھنگ فار دا جنرل آڈینس. اب ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات چائنا نے یہ سب کام کر لیے اور ایک دم سے پاکستان جو ہے اس کے بارے میں اویئر ہو گیا. یہ چائنا کے اندر یہ ٹیکنالوجی پچھلے بہت دہائیوں سے، میرے خیال میں 5-6 دہائیوں سے وہ یہی کام کر رہے تھے، اور ان کا ایک برانڈ نہیں، ان کے بہت سارے برانڈس. مجھے ایک اپرچونیٹی ملی چائنا وزٹ کرنے کی 2 سال پہلے. جو چائنا میں نے تب دیکھا، میں 6 سال پہلے بھی گئی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں، تب بھی میں نے چائنا دیکھا، لیکن 2 سال پہلے جو ہمیں چائنا دکھایا گیا اٹ واز امیزنگ. جو گاڑیاں ہم وہاں پہ دیکھ کے آئے ہیں وہ شاید پاکستانی ابھی اپنی وہی اسپیس شپ والی ایک امیجنیشن کہ جی پانی کے اندر کوئی گاڑی جا رہی ہے تو وہ اس کے ایک دم سے وہ فلوٹ کرنا شروع ہو جائے گی. دیر از نو چانس کہ اسپیشلی جو آف روڈنگ پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بڑی بڑی گاڑیاں بھی جو وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ بوٹ بن جاتی ہے. اس کے ان بلڈ فیچرز ایسے ہیں کہ آپ سوتے سوتے بھی ڈرائیو کر رہے ہیں تو وہ آپ کی فیملی کی سیکیورٹی ہر چیز کو بہت جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اب گاڑی لینا جو ہے ہم اس کو سیگمنٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے ارلی کریئر میں گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، اپنی موبلٹی کے لیے لینا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنی ایک شو شاہ کے لیے جو ہے گاڑی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 سیگمنٹس کو اگر ہم بریفلی ڈسکرائب کر لیں تو پہلی گاڑی جس نے لینی ہے یا جس نے اپنی گاڑی کو اپ گریڈ کرنا ہے اپنی ڈیلی یوز کے لیے، اس کے تو 2 ہی 3 آپشنز ہو جاتے ہیں. بجٹ کیا ہے جی؟ بجٹ میں رہتے ہوئے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ 3-4 بڑے پوڈ کاسٹرس کا تو دیکھیں، ریویورس کا، تو آپ ایک لیں ان پٹ کے کون سی گاڑی ٹرینڈ میں ہے، کون سی گاڑی ہے. آپ پروڈکٹ ایک دفعہ سوچ لیں کہ آپ کے بجٹ کو اس ٹائم کے اوپر، اس ٹائم فریم کے اوپر، سپوز میں کہتی ہوں کہ میرے پاس اس وقت 40 لاکھ روپے ہیں اور مجھے اگلے 3 مہینے میں گاڑی چاہیے ہی چاہیے، اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، نہ میرا بجٹ اس سے اوپر جائے گا. میں نے کیا کرنا ہے، سمپل اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن مجھے آن لائن مجھے جتنے ریویور سے ملے گی میں نے خود جا کے اسٹڈی کرنا ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے جو ایک وقت ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ وہ لوگ فالو کر سکتے ہیں جن کے پاس، اللہ معافی دے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جن کے پاس بس کہاں سے پیسہ، بہت پیسہ، بس بہت پیسہ، ان کو لاکھوں سے ملین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ پتا ہے کہ جو ان کے پورٹس میں کم از کم 6-7 گاڑیاں ہوں گی تو نئے ماڈل کی گاڑی ان کے لیے اس پورٹس میں ہونا لازمی ہے. لیکن میں اس سیگمنٹ کی بات کر رہی ہوں جن کے لیے گاڑی جو ہے ایک انویسٹمنٹ ہے فار ایٹ لیسٹ 3 to 4 years. اگر کوئی 40 لاکھ کی ایک گاڑی لے رہا ہے تو کم از کم اس نے 3-4 سال چلانی ہے، اس سے زیادہ وہ جلدی اس کو چینج کر ہی نہیں سکتا. تو اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو میں اسپیشلی کہتی ہوں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، گو فار اے نیو کار. The only reason is کہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں نا، ہمیں بےمان قوم، ہم چھوٹی سی بھی چیزوں کے اندر ایسے چینجز کریں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے سگے بھائی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ میں جسے گاڑی لے رہا ہوں کیا یہ گاڑی کے اندر اس نے کوئی ماڈیفیکیشنز تو نہیں کی، اس میں کوئی اس نے چینجز تو نہیں کیے، گاڈ فاربڈ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. اور لاکھوں کی چیز ہے، ہلکی سی مینیپولیشن ہوئی، ہلکا سی چیزیں چینج ہوئی، نقصان آپ کے اوپر لاکھوں کا ہی ہو جائے گا. اچھا، نئی گاڑی جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم اس طرف جائیں گے. پھر نئی گاڑی میں جو امپورٹ کی کار آتی ہے، کہتے تو اس کو بھی نیا ہی ہیں، لیکن بہرحال اچھا اب نئی گاڑی میں یہ ایک پورا ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسٹریکٹ نہ ہو. تو اب آپ نے کہا کہ اگر 30 سے 40 لاکھ کے بجٹ کے اندر اگر کوئی بندہ نئی گاڑی لینے جا رہا ہے ہیچ بیک، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کون سی نئی گاڑی لینی چاہیے؟ لیکن نام میں کسی ایک گاڑی کا نہیں لوں گی، کیونکہ میں اگین یہی آپ سے پوچھوں گی کہ کون لینا چاہ رہا ہے وہ گاڑی. وہ بندہ لینا چاہ رہا ہے جس نے کچھ پیسے کمیٹی سے اکٹھے کیے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بورو کی ہیں اور کچھ اس کی سیونگز ہیں. تو میں اس کو اسٹریٹ اوے یہی کہوں گی کہ اگر اتنی محنت کر کے اس نے وہ 40 لاکھ روپے جمع کیا ہے نا، تو پلیز اس کو جا کے کسی آپ کو 5-6 لاکھ اگر لون بھی لینا پڑا نا اپنی فیملی سے، تو اپنی رینج کو اوپر بڑھا کے ایک نئی گاڑی ہی خریدیں. آپ کون سی خریدیں گے؟ اگر آپ ہیچ بیک کہہ رہے ہیں تو اس رینج میں آپ کو ایک اچھی سوئفٹ مل سکتی ہے، سوزوکی سوئفٹ. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ اے فین آف جاپانیز کار، بٹ آئی ول اسٹل سے کہ اگر ایک نئی گاڑی آپ خرید رہے ہیں، ہیچ بیک آپ کو چاہیے، تو اس سائڈ کے اوپر آپ چلے جائیں. اگر آپ سیڈان کی طرف آتے ہیں تو میری اپنی پرسنل ریکمنڈیشن، جو مجھے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس کو جو ہے نا چنگھان والوں نے پیسے دیے ہوئے، کیونکہ ہر ایک ویڈیو ڈرایا ہوا ہے نا ہمیں آپ لوگوں نے.
میں ایکچولی آئی ایم اے فین آف چنگھان ایلسپن. یہ آئی تھی تقریباً 4-5 سال پہلے. میں نے جب 5 سال پہلے گاڑی لی, بہت اسپیکولیشنس تھیں کہ یہ گاڑی تب آئی تھی. ایک میرے پاس ایم جی کا ایک آپشن تھا ہیچ بیک کا, میرے پاس پروٹون ساگا کا آپشن تھا, اور میرے پاس یہ تھی, اور سوئفٹ کا آپشن تھا. 22 لاکھ کی تھی. میں ایک ڈسکلیمر دے دوں یہاں پہ, یہ بالکل کوئی پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں ہے, یہ کوئی پروموشنل پوڈ کاسٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد مجھے کوئی لفافہ نہیں ملنے والا. ہاں جی, اور پوری ایمانداری سے جو سوالات ہیں وہ میں پوچھ رہا ہوں, اور اگر کسی برانڈ یا پروڈکٹ کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ ان کی ذاتی رائے ہے. یہ ایکچولی مجھے بڑا اس وقت ایشو یہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسے برانڈس بھی مجھے اپروچ کر رہے ہیں جن کی گاڑیاں میں پسند نہیں کرتی ہوں, اور وہ ایکچولی میرے امتحان ایک چل رہا ہے کہ کیا میں اس گاڑی کے بارے میں اچھی بات بولوں یا نہ بولوں. دیٹس لائک انادر اسٹوری. بٹ میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ ایسا ہوتا ہوگا, مجھے تو نہیں لگتا. کہ اب دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول بن گیا ہے ڈیسیژن میکنگ کا. میرے خیال میں سوشل میڈیا مطلب پہلے ہوتا تھا ہم کسی دوست سے مشورہ کرتے تھے, پیرنٹس کو ہسٹری پتہ ہوتی تھی گاڑی کی, تو وہ ہمیں نا ایک ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوتی تھی. اب فوراً ہم جاتے ہیں اور سوشل میڈیا سے انفلوئنسرز ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں اور ہم وہ گاڑی خرید لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر کے انفلوئنس میں آ کے گاڑی خریدنے کا فیصلہ ہے, یہ درست ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی پروموشنل ویڈیو ہو اور ہم اس کو جج نہ کر سکیں؟ اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ آپ انفلوئنس کس سے ہو رہے ہیں. اگر میں نے جب میں نے ہیلز اینڈ ویلز کے بارے میں سوچا, سو مجھے سب سے زیادہ چیز انوائے کرتی تھی کہ نو ڈاؤٹ اپرچونیٹیز ہیں, لیکن زیادہ تر وہ فیمیل انفلوئنسرس کو صرف ایک آبجیکٹیفیکیشن کے لیے استعمال کر رہے تھے. ایک لڑکی جس کو گاڑی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تو وہ گاڑی کے اوپر جو ہے نا اپنے مینیکیور ہاتھ ایسے یوں پھیرے گی اور اس کو جو ہے نا وہ گاڑی کے بارے میں بات کر رہی ہے. اور زیادہ تر آپ نے ہورڈنگس بھی دیکھی ہوگی کہ بس ایک لڑکی کی تصویر لگا دی ساتھ میں, کوئی بھی پروڈکٹ ہو, لیکن اسپیسیفکلی اس سیگمنٹ کے اندر لڑکے اگر آپس میں ڈسکشن بھی کریں, جتنے بھی میل کولیگز اگر آپس میں بھی ڈسکشن بھی کر رہے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ ہم جینوئن ہی وہ بات کر رہے ہیں. سو اگر تو کوئی فیمیل انفلوئنسر مجھے پہلے کبھی لگا نہیں تھا, 1-2 تھیں جن کو میں نے دیکھا, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگا تھا کہ وہ بھی ایک ڈسٹریکٹڈ روٹ کے اندر ہیں, اور کہیں نہ کہیں ڈرفٹ ہے, کہیں نہ کہیں دوسرے ایلیمنٹس بھی ان کے آ رہے تھے. بینگ ماڈل اینڈ بینگ ریویور are two different things. ٹھیک ہے. اب اس میں جب مجھے خود اپنی گاڑی لینی تھی تو میں نے کسی کا انفلوئنس نہیں لیا, میں نے اپنی اسٹڈی کی, اور وہ اسٹڈی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج ہو. اور میں اسی لیے کہتی ہوں کہ میں اگر ریویوز آج میں نے اس مہینے سے پراپرلی کرنے شروع کیے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ کل کو کسی نے گاڑی لینے ہے تو وہ 3-4 بڑے نام ان کو بھی دیکھے, میرے پلیٹ فارم کی بھی ویڈیو دیکھ لی اس گاڑی کے حوالے سے, مے بی آپ کو فیمیل کا پرسپیکٹو مل جائے, مے بی آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو مل جائے جو شاید دوسرے انفلوئنسرز یا دوسرے ریویورز جو ہیں وہ نہیں آپ کو بتا. آپ کو یہ کرٹیسزم نہیں آتا کہ جیسے یہ تو پروڈکٹ جو ہے وہ میلز کا پروڈکٹ ہے, کنزیومر زیادہ میل ہیں, تو کہتے ہیں ہوں گے کہ اس لڑکی کو کیا ہی پتا ہوگا, لڑکی گاڑی کا بتاتے ہوئے کیسے ہی لگے گی. اچھا, یہ میرا سب سے بڑا ڈر تھا, اور آپ یقین کریں آج تک مجھے ایک کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں آیا, کوئی ایک سنگل میسج نہیں آیا مجھے کسی سے, نہ پرسنلی نہ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ بھی مجھے سنیں گا یہ لڑکی اس کو کیا پتا ہوگا گاڑیوں کا, بلکہ آپ سمجھیں کہ مجھے وہ اپریسیشن ہی مل رہی ہے. اگر مجھے کوئی نیگیٹو کامنٹس آئے نا تو وہ فیمیل کی طرف سے ہی آئے ہیں, کیونکہ جب میں لڑکیوں کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے ڈرائیو کرنا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ کرنا ہے, تو اس کے اوپر ہو جاتے ہیں. بیکاز دا اونلی پرابلم از کہ میں خود بڑا گھبراتی ہوں جب لڑکیاں, کوئی آنٹی, اب اسپیشلی ورڈ یوز کرتی ہوں آنٹی, تو لوگ کہتے ہیں آپ خود بھی تو ہیں, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میں جس طرح سے گاڑی چلاتی ہوں تو مجھے اپنے اوپر بڑا کانفیڈینس ہے کہ میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا ایٹ لیسٹ سیف ہیں. لیکن اگر آپ کے آس پاس والے ہی گھبرا رہے ہیں آپ کی ڈرائیونگ سے, اٹ مینس یو نیڈ ٹو لرن دا ڈرائیونگ فرسٹ, اور ڈرائیو کرنا از آل اباؤٹ کانفیڈنس.